علی علی حق ہے علی حق ہے علی حق ہے علی علی جدھر حق ہے ادھر مولا جدھر حق ہے ادھر مولا جدھر مولا ادھر حق نے ہمارے بچوں نے جوانوں نے سب نے ایک محاورہ بہت بولا ہے سنا ہے بھائی 105 سال ہو گئی ان کی عمر رحلت نہیں ہو رہی کہ آب حیات پیا ہوا ہے اور ایک مرتبہ جوانی میں کوئی مر گیا کہنے لگے بھائی آب حیات تھوڑی پیا تھا مرنا تو تھا جوانی میں مرے آب حیات تو نہیں پیا ہوا تھا مرنا تو تھا بڑھاپے میں مر نہیں رہے کہا انہوں نے آب حیات پیا ہوا ہے یعنی جسے موت ہی نہ آ رہی ہو اس کے لیے یہ محاورہ بولا جائے گا کہ یہ آب حیات پی کر آئے ہیں اور کہا جاتا ہے بھائی آب حیات کسی نے نہیں پیا سب کو مرنا ہے جی اللہ نے آب حیات 4 نبیوں کو پلایا ہے ادریس الیاس خضر عیسیٰ علیہ السلام یہ 4 نبی ہیں جنہیں اللہ نے آب حیات پلایا ہے جی انہیں موت ہی نہیں آئی کوئی 4000 سال سے جی رہا ہے کوئی 6000 سال سے جی رہا ہے اور شاید اللہ نے 4 نبیوں جس پر سارے مسلمانوں کا اتفاق ہے ایسا نہیں ہے کہ شیعہ سنی کا مسئلہ ہے سارے علماء اہل سنت اور اہل شیعہ تشیع کہتے ہیں کہ 4 نبی زندہ ہیں کوئی 4000 سال سے کوئی 6000 سال سے کوئی 2500 سال سے یہ زندہ ہیں یہ 4000 سال والے کے اوپر تو تمہیں یقین ہے زندہ ہے دلیل تمہارے پاس سوائے اس کے کچھ نہیں ہے کہ اللہ جسے آب حیات پلائے اللہ جسے زندہ رکھنا چاہے جب اللہ 4 نبیوں کو ہزاروں سال زندہ رکھ سکتا ہے تو اللہ 5ویں کو بھی رکھ سکتا ہے کسی اور کو بھی رکھ سکتا ہے مگر میں تو اس سے زیادہ بالا تر بات کرنے جا رہا ہوں آب حیات اور ہے عین الحیات اور ہے آب حیات پینے والا خضر ہوتا ہے اور وہ خضر جس سے پانی لے کر پیتا ہے اسے مہدی کہا جاتا ہے وہ عین الحیات ہے ہزاروں خضر اس سے پانی پی سکتے ہیں یہ تو 4 نبی ہیں ساری دنیا اس سے جڑ جائے تو موت نہیں آئی صلوات پڑھے محمد و آلہ محمد یہ چشمہ ہے حیات کا جو اس چشمے سے پانی پی لے وہ ایک خضر بنتا ہے اچھا آب حیات پی کے جو خضر بنے ان کا تعارف قرآن نے کیا کروایا ہے جو آب حیات پی لے اور خضر کہلائے اس کا تعارف کیا ہے اللہ نے 3 صفتیں ان کی بیان کی ہیں قرآن مجید کے اندر جب حضرت موسیٰ اور ان کا ایک شیعہ ہجرت کر کے نکلے شہر سے مدین سے تو ایک مرتبہ حضرت خضر سے ملاقات ہو گئی اب اس کو قرآن منظر کشی کر رہا ہے فوجدہ یہ دونوں پاتے ہیں عبدن من عبادنا ہمارے ایک بندوں میں سے ایک بندے کو حضرت خضر کی پہلی صفت بندگی عبدیت دوسری صفت کیا تھی ہمارے خضر میں آتیناہ رحمتن من عندنا اس بندے کو ہم نے رحمت دی تھی اپنی طرف سے عبدیت رحمت وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا اور ہم نے علم لدنی اسے دیا تھا میری توجہ اس آخری جملے پر ہے خضر کو ہم نے علم لدنی دیا تھا حضرت موسیٰ کہنے لگے حضرت موسیٰ نے حضرت خضر سے کہا کہ مجھے اپنے ساتھ رکھیے تو انہوں نے فرمایا تمہیں صبر نہیں ہے وہ اولو العزم پیغمبر ان کے اولو العزم پیغمبر کے نہ ہونے پر سب کو یقین حضرت خضر اولو العزم پیغمبر نہیں ہے کوئی شریعت ان کو نہیں دی گئی کوئی کتاب ان کو نہیں دی گئی انہیں کتاب بھی دی گئی ہے انہیں اولو العزم بھی بنایا گیا ہے اولو العزم پیغمبر غیر اولو العزم پیغمبر کا شاگرد بننا چاہتا ہے ذہن گرامی جملہ ہدیہ کر رہا ہوں آپ سب کو خاص طور پہ علماء کرام کو نبیوں میں سب سے پہلے نبی حضرت آدم رسولوں میں سب سے پہلے رسول حضرت نوح اماموں میں سب سے پہلے امام حضرت ابراہیم ولیوں میں سب سے پہلے ولی حضرت خضر خضر ولایت رکھنے والی ہستی ہے صاحب ولایت ذات کو حضرت خضر کہا جاتا ہے جی ہمارے بچے کہتے ہیں 313 مجتہدین نہیں ہیں کیا جو امام ظہور فرما جائیں
اللہ کو حضرت کے لیے 313 عالم نہیں چاہیے. یہ تو پہلی شرط ہے, یہ تو بنیادی شرط ہے. یہ شرط کافی نہیں ہے. اللہ کو امام کے لیے صرف عالم نہیں چاہیے, ولی چاہیے, شجاع چاہیے, بہادر چاہیے. ہر عالم بہادر نہیں ہوتا, ہر عالم شجاع نہیں ہوتا, ہر عالم صاحب ولایت نہیں ہوتا. حضرت آیت اللہ خوئی استخارہ دکھواتے تھے حضرت آیت اللہ مرتضیٰ کشمیری سے. فقہ میں وہ مرجع تقلید تھے, استخارہ دکھواتے تھے مرتضیٰ کشمیری سے. آپ تو فقیہ ہیں, آپ سے بڑا تو کوئی مجتہد اعظم نہیں ہے. پوری دنیا تشیعوں میں فقہ ہے اہل بیت میں, آیت اللہ خوئی کے زمانے میں بھی اور آج بھی آغا خوئی کا کوئی مقابلے کا ہی وجود نہیں ہے. جو نظریات وہ دے کر چلے گئے, جو مسائل وہ حل کر کے چلے گئے, 60 سال تک آیت اللہ خوئی کے فتووں پر عمل ہوگا. اتنا مضبوط پہاڑ تھا فقاہت میں. اتنا بڑا فقیہ استخارہ دکھواتے تھے آیت اللہ مرتضیٰ کشمیری سے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ صاحب ولایت تھے. یہ بحث یہ وادی کچھ اور ہے. ادھر حضرت موسیٰ صاحب شریعت ہیں مگر خضر علیہ السلام کے شاگرد بننے آئے ہیں. اور وہ فرما رہے ہیں تم میں صبر نہیں ہے. کہا نہیں میں صبر کروں گا. پھر جب آگے چلے تو پھر پوچھنے لگے آپ نے یہ بچہ کیوں مار دیا؟ جوانی قتل کر دیا انہوں نے, ایک لڑکے کے گلا ہی کاٹ دیا. کہنے آپ نے ایک بندہ مار دیا. حضرت فرمایا تم میں صبر نہیں ہے. میں نے کہا تھا نا. کہنے نہیں اب نہیں کروں گا ایسا, آپ مجھے اپنے ساتھ رکھیے. تو کچھ آگے بڑھے, ایک کشتی میں سوراخ کر دیا. میں نے کہا آپ نے کسی اور کے مال کو خراب کر دیا. کسی اور کی کشتی تھی, حضرت خضر کی تو نہیں تھی. تو حضرت نے فرمایا میں کہہ رہا تھا نا تم میں برداشت نہیں ہے. کہ نہیں اب نہیں کروں گا اور مجھے رکھیے ساتھ. کچھ اور آگے گئے تو دیوار گر رہی تھی, گزرے تو دیوار گری ہوئی دیوار تھی, آدھی گری ہوئی دیوار. تو کہنے لگے آؤ میرا ساتھ دو. اسے سیدھا کیا, جہاں سے وہ ٹیڑھی ہوئی تھی وہاں تک اس کو گرا کر اس کو پھر دوبارہ سیدھا کر دیا. کہنے لگے یہ کیا ماجرا ہے, یہ کس کی تھی دیوار؟ کہ یہ 2 یتیم بچوں کی, ابھی چھوٹے ہیں. کہتے آپ نے کوئی مزدوری بھی نہیں لی, کوئی اجرت بھی نہیں لی, کوئی ان سے پوچھا بھی نہیں, ان سے بتایا بھی نہیں, ان پر بتا ہی دیتے ہم نے تمہارا کام کیا ہے. فرمایا اب میرا اور تمہارا گزارا نہیں ہے. فرمایا وہ جو بندے کو میں نے قتل کیا وہ بڑا ہو کر ایک اللہ کی ایسی نافرمانی کرتا جس کی وجہ سے وہ عذاب میں مبتلا ہو جاتا. اس عذاب سے بچانے کے لیے میں نے اسے مار دیا. اور یہ کشتی میں سوراخ اس لیے کیا کہ یہ غریب مسکین آدمی کی کشتی ہے. ابھی بادشاہ کی طرف سے حکم جاری ہوگا کہ ساری کشتیوں کو ضبط کر لیا جائے. اس کشتی کو یہ دیکھ کر چھوڑ دیا جائے گا کہ یہ تو ناقص ہے, یہ بعد میں اسے تعمیر کر لے گا, یہ بعد میں اس کے سوراخ کو ٹھیک کر دے گا. اور وہ دیوار میں نے اس لیے گرائی کہ وہ بچے, اگر یہ دیوار مزید ایسے ہی گرتی چلی جاتی تو ان کے اس دیوار کی تہ میں اور بنیاد میں ان دونوں بچوں کا خزانہ ہے, ان دونوں یتیم بچوں کے خزانہ دبا ہوا ہے. اور یہ دیوار گر جاتی تو لوگ لوٹ کے لے جاتے. میں نے اسے سیدھا اس لیے کیا تاکہ وہ بھی بڑے ہو جائیں. وہ جب بڑے ہو جائیں گے تو پھر وہ اپنا خزانہ نکال لیں گے. سوال یہ ہے کہ حضرت علی نے تو ابن ملجم کو قتل نہیں کیا. فرمایا یہ مجھے قتل کرے گا, اللہ اکبر, یہ مجھے قتل کرے گا. تو پوچھنے والے نے کہا فوراً کہا مولا ہم اسے قتل کرتے ہیں. حضرت نے فرمایا جرم سے پہلے سزا کیسے دوں؟ مولا نے تو اپنے قاتل کو, جو متوقع قاتل تھا, جو یہ تھا کہ یہ مارے گا, اسے قتل نہیں کیا. حضرت خضر نے اس بچے کو مار دیا. بس یہی فرق ہے علی اور خضر میں. علی اسے کہتے ہیں جو ولایت پر شریعت کو ترجیح دے, اور خضر اسے کہتے ہیں جو شریعت پر ولایت کو ترجیح دے. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. بلندر صلوات محمد و آل محمد. السلام علیکہ یا عین الحیات. امام کی وجہ سے لوگوں کو حیات ملے گی, زندگی امام کی وجہ سے. ہم اگر سانس لے رہے ہیں تو بطفیل امام زمان. جدھر حق ادھر مولا, جدھر حق ادھر مولا, جدھر مولا ادھر حق.